نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت امن سلامتی عطا فرمائے۔ ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں، دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 55 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مکی صورتوں والے مضامین ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 55 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس سے شک میں جن لوگوں نے کفر کیا یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر آ جائے بھلائی سے خالی دن کا عذاب۔ تبھی یعنی کہ مراد یہ ہے کہ تب تو شاید مان کر دینا چاہیں گے مگر اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں ہوتا، ورنہ اب تو یہ شک میں ہی مبتلا رہیں گے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگی۔ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، انہی کے لیے ذلت والا عذاب ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ قتل یعنی شہید کر دیے گئے یا ویسے ہی انتقال کر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں ضرور اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ ہجرت والے، راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، یا دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں اور نیچرلی ان کا انتقال ہو جائے، سب کے لیے عمدہ رزق اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اور وہ یقیناً انہیں ضرور ایسے مقام میں داخل فرمائے گا جسے وہ لوگ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حلم والا ہے۔ راضیۃ مرضیہ، اللہ بھی راضی ہوگا، بندے بھی راضی ہوں گے، اللہ یہ شان ہم سب کو عطا فرمائے۔ ذالک، یہ تو ہوا، اب ایک تعلیم اور عطا ہو رہی ہے۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جس نے اسی قدر بدلہ لیا جس قدر اسے ستایا گیا تھا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی کر دی گئی، لینصرنہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً معاف فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بدلے کی اجازت ہے مگر اتنا جتنا کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی، لیکن جن مسلمانوں کے ساتھ زیادتی پر زیادتی کا معاملہ ہوتا رہا اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اور یہ ذکر پہلے بھی آ چکا کہ مکہ مکرمہ میں صبر ہی صبر کی تعلیم و تلقین تھی، صبر محض کی، لیکن ہجرت کے سفر کے دوران قتال کی اجازت، اور جب مدینہ شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، سورۃ البقرہ کا نزول ہوا تو قتال کے احکامات اور فرضیت کا بھی حکم آ گیا تھا۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونہ هو الباطل، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا یہ لوگ جس کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبے والا، بہت بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، فتصبح الارض مخضرا، پس زمین سرسبز ہو گئی، بارش برستی ہے اور زمین پر ہریالی آ جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت مہربان، بڑی باریک بینی سے ایک ایک حاجت کو پورا فرمانے والا، بہت مہربان، خبیر، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے اور حمید ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامری، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اے لوگوں تمہارے لیے مسخر فرما دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اللہ کے حکم سے، اللہ نہیں تھاما ہوا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں پر، لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ
لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت مقرر فرما دیا، بس اسی کے مطابق بندگی کرتے ہیں، بس چاہیے کہ اس معاملے میں یہ لوگ جھگڑا نہ کریں، اور اے نبی علیہ السلام آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے۔ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت مقرر فرمائی، اب شریعت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شریعت قیامت تک جاری رہے گی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو رب کی طرف دعوت دینے کا حکم اور آپ کے ذریعے امت کو تعلیم، یہ دین کی دعوت کا فریضہ انجام دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اے نبی علیہ السلام اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا اس معاملے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ اچھا، یہ آپ سے مراد اب یہاں مخاطبت ہو رہی عموم کے اعتبار سے، یعنی حضور علیہ السلام تو کامل یقین اللہ کی ذات پر رکھتے ہیں، ہمارے اعتبار سے ترجمہ ہوگا اے مخاطب، الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں؟ ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب کچھ کتاب میں ہے، لوح محفوظ۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر آسان ہے۔ ویعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ وما لیس لہم بہ علم، اور اس کی کہ جس کا خود انہیں کوئی علم نہیں ہے، یہ جھوٹے معبودوں کو پکارنے میں لگے ہوئے، ان کی حقیقت کا خود انہیں اندازہ نہیں۔ آگے ذکر آ جائے گا کتنے بے بس ہیں جھوٹے معبود، وہ ذکر ابھی اگلے رکوع میں آئے گا انشاءاللہ۔ وما للظالمین من نصیر، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات پہچان لیں گے۔ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، قریب ہے کہ یہ کفار ان پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تو کفار کے چہرے بگڑ جاتے تھے اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے درپے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ نظارے آج بھی ہیں۔ اسلام کی بات کرو، ناموس رسالت کی بات کرو، قرآن پاک کی بات کرو، وحی الہی کی بات کرو، اللہ کے حکم کی بات کرو، تو کچھ لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ اپنی منچاہی باتوں کا ذکر کرو، اپنی مرضی کی بات کرو، کفر کی بات کرو، شرک کی بات کرو، گناہوں کی بات کرو، بے حیائی کی بات کرو، بے پردگی کی بات کرو، سود خوری کی بات کرو، حرام خوری کی بات کرو، ناجائز کا تعلقات کی بات کرو، تو ٹھیک رہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو اس وقت بھی جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، قرآن سنانے والوں کے ساتھ یہ کفار یہاں تک معاملہ ہوتا کہ حملہ کر دیں، قریب ہے کہ وہ جو ان پر آیات تلاوت کرتے ہیں ہماری، یہ ان پر حملہ کر ڈالیں۔ ایسے حق دشمنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، افأنبئکم بشر من ذالکم النار، کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بدتر بات کیا؟ وہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے دین سے دشمنی رکھنے والے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ وعد اللہ الذین کفروا، اللہ جس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد آخری رکوع سورہ حج کا بہت جامع مقام ہے، اور اس جامع مقام پر اللہ تعالیٰ نے دعوت ایمان بھی پیش کی ہے تمام انسانوں کے لیے، اور جو دعوت ایمان قبول کر لیں ان کے لیے دعوت عمل پیش کی جا رہی ہے، اور بہت جامع طور پر ہمارے سامنے تقاضے آ رہے ہیں دین کے۔ پہلے 4 آیات ہیں، یعنی آیت نمبر 73 سے لے کے آیت نمبر 76 تک تینوں ایمانیات، توحید اور رسالت اور آخرت کا ذکر آئے گا۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی، توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بے شک جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سارے کے سارے اس کے لیے جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر وہ مکھیوں سے کچھ چھین کر لے جائے تو لا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ، وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، چاہنے والا بھی بہت کمزور
اور جس کو چاہا جا رہا ہے وہ بھی بہت ہی کمزور ہے۔ یہ بتوں کی حقیقت بیان کر دی گئی۔ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ان کے سامنے سے مکھی کچھ لے کر چلی جائے تو یہ بیچارے واپس بھی نہیں لے سکتے، اس قدر بے بس ان کو پکارنے کا کیا فائدہ۔ ایک نقطہ ہم نے کئی مرتبہ پہلے بھی پیش کیا، تخلیق، کریشن، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے کہ یہ وہ دعویٰ کرے، باقی کسی نے آج تک تخلیق کا دعویٰ نہیں کیا۔ خدائی کے دعوے فرعون نمرود نے بھی کیے، تخلیق کا دعویٰ صرف اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو خالق اللہ، باقی سب مخلوق، اور مخلوق کیا ہے؟ محتاج ہے۔ محتاج مخلوق کو تم چاہو تو تم اپنے آپ کو شرف انسانیت سے نیچے گرا دو گے۔ ایک اہم ذرا گہرا نقطہ ہے کہ انسان کا مطلوب جتنا اونچا ہوگا اس کا کردار بھی اتنا اونچا ہوگا، اور مطلوب جتنا گھٹیا ہوگا کردار بھی اتنا گھٹیا ہوگا۔ جو دولت کی دیوی بنا کر اسی کی پوجا پاٹ میں لگے، وہ اپنے بھائی کا بھی گلا کاٹے گا، قطع تعلقی بھی کرے گا، اپنی قوم سے بھی غداری کرے گا، پوری قوم کو بیچ بھی ڈالے گا۔ قارون کا واقعہ ہم پڑھ لیں گے سورہ قصص میں انشاءاللہ تعالی۔ اور جو رب کائنات کو اپنا مقصود و مطلوب بنائے، وہ دل میں ساری دنیا کے لیے درد رکھے گا اور ہر ایک کے لیے خیر کا باعث بننے کی کوشش کرے گا۔ مطلوب جتنا اونچا کردار اتنا اونچا ہوگا، مطلوب جتنا گھٹیا ہوگا کردار بھی اتنا گھٹیا ہوگا۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ جانی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر جاننے کا حق ہے۔ اوریجنل اصل تو اللہ کی ذات ہے، معبود برحق تو وہ ہے۔ ابھی جو آرٹیفیشل معبود بنا رکھے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ان کو حاصل نہ ہو سکی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا، غلبہ رکھنے والا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول مراد پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے۔ فرشتوں میں سے معروف جبریل امین ہے، وہ بھی رسول ہے، مراد پیغام پہنچانے والے۔ اور انسانوں میں سے سوالات انبیاء رسول کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اور آخری ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول یعنی پیغام پہنچانے والے چن لیے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اب آخرت کا تذکرہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام کاموں کا لوٹایا جانا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ یہ توحید اور رسالت اور آخرت کا تذکرہ آیا۔ یہ دعوت ایمان، جو ایمان کی دعوت قبول کر لے اب وہ ایمان والے ہو جائیں گے۔ پہلے یا ایھا الناس کے انداز میں خطاب تھا الفاظ میں، اب یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ میں خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو تم رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا سکو، یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ ایک چھوٹا نقطہ ذرا یہ سمجھ لیں، یا ہمارے مصحف میں لکھا ہوتا ہے السجدہ اور ساتھ لکھا ہوتا ہے عند امام شافعی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں پر سجدہ لازم ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لازم نہیں ہے۔ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے، دلائل آپ کو مل جائیں گے۔ دلائل کے ساتھ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، دلائل کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ باقی احناف میں سے کوئی ہو اس کا دل چاہتا ہے سجدہ کرنے کا، دل چاہے تو سجدہ کر لے بھائی، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن واجب نہیں ہے اس مقام پر سجدہ کرنا۔ احناف کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ ہمارے بعض حضرات جو ایک اور مکتب فکر کی رائے پر عمل کرتے ہیں وہ اس مقام پر سجدہ کرتے ہیں، وہ کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے ہم تو پیغام دیتے ہیں جوڑنے کا، ہم نے دونوں آراء بیان کر دی اور سب ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے محسنین ہیں، اور جس کی بھی رائے پر ہم عمل کریں گے، گو کہ ایک مکتب فکر میں ہمیں رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کتاب و سنت کے تقاضوں پر ہی عمل کر رہے ہوں گے۔ تقاضا کیا آیا؟ رکوع کرو، سجدہ کرو، اس سے مراد نماز ہے۔ عبادت کرو، یہ پوری زندگی ہے۔ نماز فقط عبادت نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرنی۔ خیر کے کام کرو، مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو۔ یہ پورا پیکج دین ہمیں عطا فرماتا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی پا سکو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاد جہد سے بنا، جہد کے معنی کوشش، جد و جہد، کوشش، اسٹرگل۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد، کوشش، گناہوں سے بچنے کے لیے جہاد، کوشش، نیکی کو پھیلانے کے لیے جہاد، کوشش، بدی کو مٹانے کے لیے جہاد، کوشش، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد، کوشش۔ ذات سے شروع ہوگا، ماحول میں بھی چلے گا اور اجتماعی سطح پر بھی جائے گا۔ اس پوری سٹرگل، پوری جد و جہد کا نام کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اور کبھی مرحلہ آتا ہے جنگ کا تو وہ ہے قتال فی سبیل اللہ، جس جہاد فی سبیل اللہ کی ٹاپ منزل ہے، جس کو قتال فی سبیل اللہ قرآن پاک کہتا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر عرض کروں، یہ دو الفاظ مجھے اور آپ کو اپنے دل کے کانوں سے سننے چاہیے۔ آپ کا میرا رب فرماتا ہے هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا تھا،
اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو چنا، اللہ نے سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا آخری رسول کے طور پر۔ اب ختم نبوت ہو گئی، اس امت کو چنا گیا ہے۔ ہم چھوٹے لوگ تھوڑے ہی ہیں، اللہ نے بڑے کام کے لیے پیدا کیے۔ ہاں گھر بنا لیں ٹھیک ہے، کافر بھی بناتے ہیں، کاروبار ٹھیک ہے، ضروری کرنا ہے، حلال کمانا فریضہ ہے، مجھے بھی پتا، آپ کو بھی پتا ہے، کر لیں جی، وہ کمائی تو کافر بھی کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر کوئی آپ کی میری عزت نہیں، عزت ہے اللہ کے دین کے تعلق سے۔ اللہ کی قسم میں دل سے ایک بات عرض کروں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، یروشلم کا چارج لینے کے لیے جا رہے ہیں، خادم نے کہا اور بھی واقعات ہیں، ذرا کپڑے ٹھیک کر لیں۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں دی ہے، اللہ نے عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں دی ہے، اللہ نے عمر کو عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ اس عمر کو تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، اس کو کپڑوں سے عزت نہیں ملی ہے، اس کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ اللہ آپ کو مجھے عزت عطا فرمائے گا، فرما چکا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو چنا ہے اس امت میں۔ مزید عزت چاہتے ہیں، اس دین کو ہم اپنی پرائرٹی نمبر 1 بنائیں۔ دنیا میں قسم اٹھا کر عرض کروں، دین پرائرٹی نمبر 1 بنائیں، ترجیح اول بنائیں، تو اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر میں عرض کروں، اللہ دنیا کو ذلیل کر کے میرے اور آپ کے قدموں میں ڈالے گا۔ میں پورے دل کی گہرائیوں سے پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، دین کو ترجیح بنائیں، اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ دنیا ذلیل کر کے میرے اور آپ کے قدموں میں ڈالے گا۔ دل سے سنیں، هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی، آسان دین عطا فرمایا، رعایتیں بھی عطا فرمائی ہیں، پانی نہیں تو تیمم کر لو، یاد آ گیا، بہت ساری رعایتیں عطا فرمائی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، سبحان اللہ، ان کی ملت پر ہو، اور هو سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام رکھا تھا مسلم، امتا مسلمۃ، اللہ یاد ہے خانہ کعبہ کی اثر و تعمیر ہو رہی ہے اور دعائیں ہو رہی، اللہ امت مسلمہ ہماری اولاد میں پیدا فرما، سبحان اللہ، اور انہوں نے مسلم نام رکھا۔ آج ہمارے مکاتب فکر ہوں، مسالک ہوں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، سراخوں پر ہماری اور بھی اگر کوئی اجتماعیتیں ہیں، مکاتب فکر ہیں، ہم سب کا دل سے ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر اور اللہ کی قسم اٹھا کر عرض کروں، لیکن ہمارا پرائمریلی تعارف کیا ہے؟ ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں، بقیہ تعارف سر آنکھوں پر، کوئی شک نہیں، کوئی حرج نہیں، دل کھلا اور وسیع رہنا چاہیے ہمارا، لیکن ہمارا اصل پہلا تعارف کیا ہے؟ ہم مسلم ہیں۔ هو سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا، من قبل وفی ھذا، اس سے قبل بھی اور اس قرآن پاک میں بھی تمہارا نام یہی ہے، لیکون رسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول علیہ السلام تم پر شہید یعنی گواہ ہو اور تم لوگوں پر شہید یعنی گواہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، شہید شہادت سے گواہی دینا، اللہ کے پیغمبر 23 برس گواہی دے گئے، قول سے بھی، کردار سے بھی، دعوت دے کر اور دین کو قائم کر کے گواہی دے گئے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر گواہی لے گئے اور اللہ کو گواہ بنا گئے، اللہ دیکھ تو یہ گواہی دے رہے ہیں، میں نے پہنچا دیا۔ اب امت کے کاندھوں پر ہے، اب ہماری دوہری ذمہ داری، خود اللہ کا بندہ بننا اور دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا، اور ساتھ بندگی والے نظام کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا۔ دس از ورکیبل، دس از ڈویبل، یہ خالی یوٹوپیا نہیں ہے، یہ کوئی امیجنیشن والی بات نہیں، اٹس اے پریکٹیکل بک۔ اس نے جو سسٹم دیا ہے وہ عملاً ہے، اور نبی مکرم علیہ السلام عملاً قائم کر کے گئے۔ آج اللہ کے یہ دین کی گواہی پیش کرنا، ختم نبوت کے بعد اپنے قول سے، کردار سے، عمل سے اجتماعی نظام قائم کر کے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سورہ آل عمران آیت نمبر 103 ذکر آیا تھا، وہ قرآن پاک ہے، اس قرآن سے ایمان کی آبیاری ہوگی۔ ارکان اسلام میں سے نماز، زکوٰۃ کا ذکر آیا، یہ ستون مضبوط کرنے اور پھر پوری عمارت میں آگے بڑھنا ہے۔ خود اللہ کا بندہ بنو، اللہ کی بندگی کی دعوت دو اور اللہ کی بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ ہوا مولاکم، وہ اللہ تمہارا کارساز ہے، فنعم المولا، کیا ہی وہ عمدہ کارساز ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی وہ عمدہ مددگار ہے۔ اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ بہت بڑا کام ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، کام بہت بڑا ہے، ہم اس کام میں لگے، ہم بھی اللہ کی نگاہوں میں بڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی خدمت کے لیے اور دین کی گواہی کے لیے مجھے، آپ کو، ہمارے گھرانوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے وسائل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ الحمدللہ سورہ حج کی مطالعے کی تکمیل ہوئی، 17واں پارہ مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 18ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں اور سورۃ المؤمنون کا آغاز ہو رہا ہے۔ نام سے ہی ظاہر ہے اس میں اہل ایمان کی صفات آئیں گی، ظاہری صفات بھی اور باطنی صفات، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی مختصر بیان فرمایا اور آخرت کے احوال کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ سورۃ المؤمنون بھی ایک طویل مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے۔
یہ پہلی 11 آیات جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ حدیث مبارک میں ذکر ہے کہ جنت الفردوس پانے والوں کی صفات، اور یہاں بھی آگے فردوس کے الفاظ انشاءاللہ آئیں گے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ عربی میں فلاحن کسان کو کہتے ہیں، وہ زمین کو پھاڑتا ہے نا تو اندر سے کچھ نکلتا ہے تو ایک پھاڑنے کا مفہوم ہے، کیا مطلب؟ ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے، اس جسم سے آگے بڑھ کر اس روح کو ماننا اور اس روح کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ ٹھیک، دنیا کا ظاہر کا پردہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اصل اس کے بعد ہے آخرت۔ اس ظاہر کے پردے کو پھاڑو، وہ آخرت دیکھو، اس کی تیاری کرو۔ جو روح کے تقاضوں پر عمل کرے، آخرت کو مقصود بنا کر زندگی گزارے، یہ فلاح پائے گا۔ فلاح، افلاح، سبحان اللہ۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے۔ اب ان کی صفات، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا ایک ترجمہ جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا، نماز میں بھی جھکنا، دل کا بھی جھکنا، اور اب پوری زندگی میں جھکنا۔ ایک نماز مصلی پر مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری نماز مصلی کے بعد شروع ہوتی ہے، اللہ ہی کے سامنے جھکنا۔ تو صرف ایمان والے کامیاب نہیں ہوں گے، نمازی کامیاب ہوں گے۔ اور کون سے نمازی؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کریں، جتنا ادب سے نماز کو ادا کریں گے، ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کریں گے، تسبیحات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے، اور جو تلاوت کر اس کا ترجمہ بھی ذہن میں ہوگا، کس رب کے سامنے کھڑا ہوں وہ ذہن میں ہوگا، تو انشاءاللہ خشوع بڑھے گا۔ دوسری بات، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو بات جو بیکار باتیں ہوں، فضولیات جن کا کوئی فائدہ نہیں، جائز فائدہ نہیں، تو اس سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ حدیث ہے کہ بندے کے اچھے اسلام کی علامت یہ ہے کہ لایانی باتوں کو، بے فائدہ باتوں کو ترک کر دے۔ مؤمن پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہے، اور 3 گھنٹے کے ایگزامینیشن ہال میں کتنے متوجہ رہتے ہیں ہمارے بچے۔ پہلے ہم رہتے تھے، ہمارے بچے ایگزامز دیتے ہیں، کتنی توجہ ہوتی، بالکل فوکس ہو کر۔ تو دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، اٹس ناٹ این لائبلٹی، سوری اٹس ناٹ این ایسڈ۔ یہ دنیا ایسڈ نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، یہ لائبلٹی ہے۔ کل مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر بندہ مومن اٹھاتا ہے۔ بیکار باتیں، بے فائدہ باتیں، گناہ کی باتیں ہوں یا بے فائدہ باتیں جن میں کوئی فائدہ جائز نہ ہو، اس سے بھی وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جنت چاہیے نا، یہ صفات بیان ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نمبر 3، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایک مراد زکوٰۃ کا ادا کیا جانا، ایک مراد تزکیے کا عمل، اپنے باطن کو گناہوں سے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا، روح کو آلودہ ہونے سے بچانا، اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ تزکیے کا عمل بھی ہے۔ اور جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، اس سے مال کی محبت کا موتی اور بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے ان کی بیویاں یا وہ کہ جو ان کی کنیزیں ہیں، جن کے وہ مالک ہوئے، اس بارے میں ان پر کوئی ملامت کا معاملہ نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلک، پس جو اس کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کرے گا اس فطری خواہش کی تکمیل کے لیے، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ ایمان والوں کی صفات کے ذیل میں آ رہا ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ زنا کے راستے تو حرام ہے، اور حیا گئی تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ حدیث مبارک کے مطابق وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نکاح کا پاکیزہ راستہ عطا کیا گیا، اسی کے ذریعے سے فطری خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ کبھی وہ کنیزوں کا معاملہ، وہ تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں، کتابوں میں پڑھ لیجئے گا، بس پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی جنگیں تو کر دی دی ابھی ہم نے، نہ کر رہے ہیں، ہاں جی، صحیح اسلامی شرائط کے مطابق ہوں، پھر وہ غلاموں کنیزوں کا معاملہ آتا ہے، ادروائز تو نہیں ہے۔ تو فی الوقت تو نکاح کا پاکیزہ راستہ اسی کو اختیار کرتے، اور اس کے علاوہ جو راستے وہ سارے غلط ہیں، زنا کے راستے وہ حرام ہیں، ان سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ امانت کی پاسداری اور وعدے کی تکمیل پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ یہ معاملات کا کھرا ہونا، یہ بھی مؤمن کی ایک شان ہوتی ہے، عبادات میں بھی پکے ہوں، معاملات میں بھی پکے ہوں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، شروع میں نماز میں خشوع کا بیان آیا، پھر نماز میں حفاظت کا بیان آیا۔ نماز سے بات شروع ہوئی، نماز پر بات مکمل ہو رہی۔ مومن کی زندگی نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بچہ دنیا میں آیا، کان میں اذان کہہ دی ہم نے، بندہ دنیا سے گیا، جنازہ پڑھ دیا۔ ہاں جی، نماز کے ساتھ ہماری زندگی اٹیچڈ ہونی چاہیے۔ اللہ تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق دے۔ حفاظت کیا ہے؟ وقت پر ادا کرنا، آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنا، مرد ہیں تو باجماعت ان کو ادا کرنا، اینڈ سو آن۔ یہ سارے تقاضے نماز کے تعلق سے بیان ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس پائیں گے وراثت میں۔ وراثت میں حصہ پکا ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اللہ فرما رہا ہے یہ وراثت میں پائیں گے فردوس۔ فردوس کیا ہے؟ جنت کا اعلیٰ ترین مقام۔ حدیث میں ذکر آیا جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے فردوس مانگو، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یہ صفات ہیں وہ لوگ جو فلاح پائیں گے اور فردوس پائیں گے ان کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی دعوت میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب نصاب کے عنوان سے قرآن پاک کے کچھ اہم مقامات، کئی اہم جامع مقامات کا بار بار درس دیا ہے۔ ابھی ہم نے سورہ مؤمنون کی 11 آیات سمجھی ہیں اور اس سے قبل سورہ حج کا آخری رکوع ہم نے سمجھا۔ ان 2 مقامات کو مزید تفصیل سے سننا چاہیں تو ان سے سنیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو اور انشاءاللہ تفصیلات میسر آئیں گی۔ اللہ پاک اپنے ان بندوں میں جو جنت پائیں گے ہمیں شامل فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کا مطالعہ مکمل کرتے ہیں اور دعا پر محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملوک، یا رب السماوات والارض، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی جو ساعتیں رہ گئیں، اے اللہ انہیں قیمتی بنانے، ان کی قدر کرنے اور اپنی بھرپور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھرانوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ کل عالم کے انسانوں کو اے اللہ امن اور عافیت سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم پر جو وبا کا زور ہے، اللہ اپنے فضل سے اے اللہ اس زور کو توڑ دے، اے اللہ اس اثر کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما، آسانی عطا فرما، امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔